اور مناظر پہ کتابیں ساری، اور بہت کتابیں لکھی، مسائل فقہ جعفری کے انہوں نے دفاع میں بہت مناظر کیے، اور لاکھوں لوگ شیعہ کیے۔ قوم مقدس میں اکثر جو مصر کے جامعۃ الازہر کے پڑھے ہوئے شیعہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کیسے، تو کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھ کے شیعہ ہوں۔ تو بہت مضبوط تھے، اللہ نے بڑی توفیق دی تھی۔ سید شرف الدین عاملی، موسوی عاملی، جبل عامل کے رہنے والے، تو اس لیے عاملی کہا جاتا تھا۔ تو 20ویں صدی میں ہمارے 2 علماء مراجوں نے آل سعود کے زمانے میں حج میں نماز پڑھائی، ایک آقا محسن الحکیم نے اور ایک آقا شرف الدین نے، سید شرف الدین، اور دونوں نے فیصل کے زمانے میں۔ تو فیصل بہرحال اس نے، بعض علماء نے نقل کیا کہ آقا حکیم سے کہا تھا کہ میں جنت البقیع بنوا دوں گا، پھر اس کے بعد بھائیوں نے ہی اس کے امریکہ سے مل کے قتل کروا دیا۔ بہرحال اب یہ جا رہا ہے تو بہرحال فیصل نے بلایا، کبھی بلائے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو آقا شرف الدین موسوی، ان کا بہت نام تھا، کتابیں ان کی چھپ گئی تھیں، ان کا بہت چرچا ہو گیا تھا۔ جب گئے تو کہنے لگے کہ پہنچے، اب بادشاہ، آپ کو پتا ہے بادشاہ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، ہاں، تو اب جتنی تعلیم ہوتی ہے آج کل تو صدر اور وزیر اعظم بھی ایسے ہی آ رہے ہیں، تو لیکن بہرحال اب بادشاہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں، وہ پیسہ باپ دادا بادشاہ تھے تو بادشاہ بن گیا۔ تو اب وہ اس نے کہیں بلایا آ گئے سید شرف الدین موسوی عاملی کو، اور اپنے جو بڑے بڑے وہابی علماء تھے ان کو ہی بلا لیا، اعتراض کیا آقا شرف الدین موسوی عاملی پہ بادشاہ فیصل نے کہا کہ کیا 20ویں صدی آ گئی ہے، لوگ چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور آپ ابھی تک گارے مٹی کی قبروں کو جا کے چومتے ہیں، اور مجھے بتایا، یعنی کیونکہ مدینے میں تو انہوں نے زری گرا دی تھی اس لیے گارے مٹی کی قبریں تھیں، اور کہنے لگے مجھے بتایا نجف کربلا کے اندر سونے چاندی کی ذریعے لگا رکھی ہیں، آپ لوگ سونے چاندی کے بوسے دیتے ہیں، یہاں گارے مٹی کو چومتے ہیں، کیا یعنی آپ لوگوں نے ترقی کے کیا سیکھا؟ تو آقا شرف الدین عاملی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً باب الحوائج سے توسل کیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہا کہ مولا مجھے جواب تو علمی بہت سے ہیں ذہن میں، اس بیچارے کے عقل، اس کی سمجھدانی چھوٹی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ایسا جواب دے مولا کہ اسے سمجھ میں آئے، بادشاہ ہل جائے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی جواب دیتا ہوں، کہ میں توسل کر ہی رہا تھا باب الحوائج سے، کہ مولا میرا معاملہ نہیں ہے، یہاں عزت جائے گی آبرو جائے گی آپ کے اجداد کے دین کی، میرا تو ہے نہیں، میں تو پیروکار ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ائمہ کو بھی ایموشنل بلیک میل کر لیتے ہیں۔ تو کہا مولا معاملہ تو آپ کا ہے، آپ کے جد کا دین ہے، میرا کیا؟ تو کہا جواب ایسا دیں کہ میں بادشاہ کا جواب دے سکوں۔ کہا میں بھی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دوں کہ بادشاہ کو لگے، کہ اچانک ایک آدمی نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت، رسول اسلام کے زمانے کے قرآن ہرن کی کھال پہ وہ دریافت ہوا ہے، وہ آپ کے لیے زیارت کے لیے لے کے آئے۔ کہا میں نے دیکھا کہ مرتبہ فیصل کھڑا ہو گیا، کہا لاؤ۔ تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن کریم مخمل کے کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا، سونے کی تاریں لگی تھی، جیسے ہی اس نے قرآن ہاتھوں میں لے کے چوما، آنکھوں سے لگایا، کہا میں فوراً کھڑا ہوا، میں نے کہا شرک، بدعت، حرام، بس تین ہی تو الفاظ آتے ہیں انہیں، تو جیسے کہا نا شرک بدعت حرام، تو فیصل نے پلٹ کے کہا مولانا دماغ خراب ہو گیا آپ کا کیا؟ محل کے اندر شور مچانے لگے، کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سونے کی تاروں کے بوسے دے رہے ہو، مخمل کے کپڑوں کے بوسے دے رہے ہو، ہرن کی کھال کو چوم رہے ہو؟ کہا نہیں مولانا، میں سونے کی تاروں کے، مخمل کے کپڑے کے، ہرن کی کھال کے نہیں، وہ جو قرآن ہے اس کی وجہ سے چوم رہا ہوں، کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو قبروں میں نبی کہا وہ جو قبر مطہر میں نبی و آل نبی ہیں، ہم ان کی وجہ سے بوسے دیتے ہیں۔ کہا کچھ دیر کے لیے بالکل سٹپٹایا، خاموش ہو گیا، کہا اس سال اپنے مفتی اعظم سے کہنے لگا، مفتی اعظم تو سمجھتے ہیں نا، پاکستانیوں سے بہتر کون سمجھے گا، تو اپنے مفتی اعظم سے کہا بھئی اے عبداللہ بن باز سال تم نہیں یہ نماز پڑھائیں گے۔ کہا انہوں نے ایسا جواب دیا کہ دل کو لگ رہا ہے کہ آج قرآن آ جائے اور جو صاحب قرآن ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو صاحب قرآن ہو اسے نہیں چومو گے، اور جو وارث قرآن ہو،
توجہ فرما رہے جانے کی نام ہے. بس بھی آپ حضرات کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں تو دعاؤں کے اندر بہت ضروری ہے انسان کو یہ معلوم ہو کس کے وسیلے سے مانگنا. صحیح وسیلہ دینا بڑا ضروری ہے. ہاں ہمارے ایک وہ سعید بھائی کہہ رہے ہیں کہ صحیح پوسٹ کوڈ ہونا ضروری ہے. لندن میں اگر صحیح پوسٹ کوڈ نہ ہو تو انسان گم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا غور کیجیے گا, صحیح واسطہ دینا, صحیح وسیلہ تلاش کرنا یہ بڑا ضروری ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35, 5واں سورہ ہے, آیت نمبر 35. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو متقی بن جاؤ اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. پتہ نہیں لوگ ہیں تلاش کرو, بناؤ نہیں. بھائی کچھ لوگوں نے خود بنائے اور اللہ سے کہا تو مان لے, اور کچھ کہتے ہیں پروردگارہ جنہیں تو نے بنایا ہمیں بتا. پہنچ گئے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم سب پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. بھئی میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں. میں قرآن کے اندر آیت ہے کہ جب اگر اے میرے حبیب, یہ جو بت پرست ہے نا, ان سے اگر آپ پوچھیں گے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو تو یہ کہیں گے ہاں اولئک شفاعنا الی اللہ, یہ اللہ تک ہمارے شفیع ہیں, شفاعت کرنے والے ہیں. بت پرستوں نے خود ہی بت بنائے, خود بنائے اور کہا پروردگارہ انہیں مان لے یہ تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. بھئی ایک بات واضح ہو گئی, سب وسیلے کو مانتے ہیں, مشرک بھی موحد بھی. فرق یہ ہے کچھ خود بنا کے مانتے ہیں. میں الفاظ پلٹ کے کہہ دوں, کچھ خود ساختہ وسیلے مانتے ہیں, کچھ خدا ساختہ وسیلے مانتے ہیں. توجہ ہے جانے کی راہ. کچھ لوگ بنا لیتے ہیں پھر اللہ سے کہتے ہیں ہم نے بنا لیا. مجھے وہ کہتے ہیں بھئی ہندو یہ کہتے ہیں ہم اوپر والا ایک ہی ہے. میری ایک مرتبہ ایک ہندو سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کتنے خدا, کہنے لگے اوپر والا تو ایک ہی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اس سے پہلے مجھے بھی کلیئر نہیں تھا, بہت مدتوں کی بات ہے. تو میں نے کہا بھئی کتنے خدا ہیں آپ کے؟ کوئی کہتا ہے اتنے ہیں, کوئی کہتا ہے اتنے ہیں, آپ خود بتائیں. کہنے لگے اوپر والا تو ایک ہی ہے, خدا تو ایک ہی ہے. تو میں نے کہا یہ گائے کو کیوں پوچھتے ہیں پھر آپ؟ ہاتھی یعنی وہ بنمانس یعنی وہ بندر ہوتا ہے ان کا, ہنومان, گنپتی مثال کے طور پہ ہاتھی, اتنے میں نے کہا نام ہی نہیں یاد ہوتے, اتنے زیادہ خدا ہیں. تو میں نے کہا بھئی یہ سب کیا ہیں؟ کہ یہ خدا نہیں ہے, جس کو جہاں نظر آ جائے وہ اس کے لیے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ. کسی کو گائے میں نظر آئے, کسی کو بندر میں نظر آ جائے, کسی کو ہاتھی میں, کسی کو سانپ میں, جس کو جہاں خدا نظر آئے وہ خدا تک پہنچنے کا اس کا وسیلہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے بندر, ہاتھی, گائے میں, کچھ نے ان جیسوں میں وسیلے بنا لیے. ہم خود بنا کے نہیں, پروردگارہ تو نے جسے بنایا تو بتا. ہم تو یہ کہتے ہیں محمد کو بھی بنانے کا حق نہیں, بتانا ضروری ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا غدیر میں علی کو بنا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں بنایا اللہ نے ہے. بات واضح, بات واضح ہو رہی ہے. عزیزانے کی رامی, اس لیے ہم کہتے ہیں خود نہ بناؤ. اچھا پھر ایک اور بات, جسے انسان بناتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی جو برائی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان ہی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. نہیں پہنچا سکا, بات پہنچ گئی. میں مثال کے طور پہ آپ لوگ مجھے کوئی منصب دے دیں, عہدہ دے دیں, میں ہمیشہ دیکھوں انہوں نے بنایا, کہیں ایسا نہ ہٹا دیں. وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا. کبھی یہ شریعت میں سے نکال دے گا, کبھی وہ نکال دے گا, کبھی یہ ڈال دیا, کبھی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جس کو لوگوں نے بنایا وہ لوگوں کو خوش کرے گا, جسے خدا نے بنایا ہے